الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، قرآن مجید کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا قرآن کی قوت تاثیر، اور اس حوالے سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے کچھ واقعات کا مطالعہ کریں گے۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی نبی اور رسول بھیجے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی رسالت کے ثبوت کے طور پر اس کے ساتھ کچھ معجزات بھیجے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے بڑے مشہور ہیں کہ انہیں ید بیضا بھی دیا گیا اور عصا بھی دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات ہیں، مردہ کو زندہ کر دینا، مادرزاد کوڑی کو درست کر دینا اور مادرزاد اندھے کو درست کر دینا، لوگوں کو یہ بتانا کہ وہ کیا کھا کے آئے ہیں اور کیا پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے وہ معجزات تھے جو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ یہ ہماری رسالت کا ثبوت ہے۔ بالکل اسی طرح کے مطالبات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کیے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو کوئی ہمیں معجزہ دکھائیں، آپ کا گھر سونے چاندی کا بن جائے یا کوئی سیڑھی لگ جائے اور سیڑھی کے ذریعے سے آپ آسمان کے اوپر چلے جائیں، فرشتے آپ کے اوپر اترتے ہوئے نظر آئیں، یا آپ اوپر جائیں اور واقعی ایک کتاب ہمارے سامنے جو ہے وہ لے کے آ جائیں اور وہ کتاب ہمیں دکھا دیں تو تب مانیں گے۔ تو اس کے جواب میں قرآن مجید نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا کہ یہ معجزے بھیجنا، معجزے دینا اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ جب چاہے گا معجزے بھیج دے گا۔ اس کے مقابلے میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو اپنا معجزہ قرار دیا ہے۔ وہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ اس کو کچھ معجزات دیے گئے اور انہی معجزات کو دیکھتے ہوئے لوگ ان پر ایمان لائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا یہ وحی کا معجزہ ہے اور مجھے یہ کتاب دی گئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آخرت میں میرے اس معجزے کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد پچھلے معجزوں پر ایمان لانے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اپنا معجزہ قرار دیا وہ قرآن حکیم ہے۔ یہ معجزہ کیسے تھا، اس حوالے سے چند واقعات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، جب وہ اپنی بہن گھر کے اندر گئے، یہ واقعہ تو میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی طرف متوجہ ہوئے تو پہلا واقعہ کیا تھا وہ خود سناتے ہیں۔ ایک دفعہ میں حرم پاک کے اندر گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے اندر سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو ان کی تلاوت کو سنتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا کہ شاید آپ شاعر ہیں۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی، انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ ایک رسول کریم باعزت رسول کا قول ہے، وما ہوا بقول الشاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، اور تم میں سے کم ہی جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو حضرت عمر کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ شاعری ہے تو فوراً نفی ہوگی کہ شاعری نہیں ہے۔ تو دوسرا خیال یہ آیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن ہے، تو اگلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، ولا یقول ولا بقول کاہن، نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، قلیلا ما تذکرون، تم میں سے کم ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، بلکہ یہ نازل شدہ ہے اس کی طرف سے جو رب العالمین ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جب قرآن نے میرے دل کے اوپر اثر کیا۔ دوسرا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب دعوت ایمان زیادہ پھیلنا شروع ہوئی، ایمان لانے والوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہونا شروع ہوا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، اور ایک غصے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اسی ارادے کے تحت وہ ننگی تلوار لے کر وہ نکلے۔ راستے میں ایک صحابی نعیم بن عبداللہ جو ایمان تو لا چکے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے محمد کی طرف جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہتا ہوں کہ آج اس قصے کو ختم کر دوں۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا رخ موڑنے کے لیے کہا کہ جا کے پہلے اپنی بہن کی تو خبر لے لیجیے، وہ ایمان لا چکی ہوئی ہیں۔ تو حضرت عمر غصے میں اپنی بہن کی طرف گئے، اور ان کے جو بہن کے شوہر تھے، بہنوئی تھے، حضرت سعید بڑے مشہور وہ صحابی ہیں، وہ گھر کے اندر موجود تھے۔ دروازے کے اوپر دستک دی، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر موجود تھے، اور دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ لیکن جب دروازے پہ دستک ہوئی، بہن نے یا بہنوئی نے دروازے کی درز سے باہر دیکھا کہ عمر کھڑے ہیں، تو انہوں نے حضرت خباب بن ارت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا دیا کسی جگہ کے اوپر گھر کے اندر ہی۔ عمر فاروق اندر آئے اور گھر کے اندر آ کے پوچھا یہ کیا پڑھنے کی آواز آ رہی تھی؟
تو انہوں نے انکار کیا کوئی چیز نہیں تھی، لیکن انہوں نے بہن بھائی کو جو ہے بہن کو اور بہنوئی کو پیٹنا شروع کیا کہ نہیں تم ایمان، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ایمان لائے ہو، پیٹنا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو۔ تو وہ بہن بھی آخر عمر بن خطاب کی بہن تھی، کہنے لگی کہ بھائی اگر تم جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو تب بھی اس ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو ہی یہ بات آئی سامنے آئی اور ادھر ان کی بہن کا چہرہ جو ہے وہ خون آلود ہو چکا تھا، دل نرم ہوا، پوچھنے لگے بہن بتاؤ تو صحیح کہ آخر کیا چیز ہے جس کی تم تلاوت کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، آپ نجس ہیں، گندے ہیں اور ناپاک ہیں، اس ناپاکی کی حالت میں آپ کو قرآن کی آیات نہیں دی جا سکتی، جائے پہلے غسل کیجیے۔ حضرت عمر فاروق غسل کر کے آئے، حضرت بہن نے وہ اوراق جو ہیں ان کے سامنے رکھے اور حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے وہ یہ سارا منظر دیکھ کے باہر آگے اور کہنے لگے لگتا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا آپ کے حق کے اندر قبول ہوگی ہے۔ میں نے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے یا اللہ کسی ایک کو میری جھولی کے اندر ڈال دے، لگتا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا آپ کے حق کے اندر قبول ہوگی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے وہ چند آیات جو ہیں سورۃ الحاقہ کی پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لائے۔ تو آخر یہ کس چیز کی تاثیر تھی؟ چند آیات اگر ہوش گوش سے سن لی جائیں تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لائے۔ لیکن آج پورا قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، ہم پورے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ایک مہینے کے اندر کئی قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس کے اندر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کے کیا حقوق ہیں جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، قرآن کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں جو ہم نے نبھانی ہیں۔ لیکن ایک واقعہ ذرا اور سن لیجیے۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طفیل دوسی کے نام سے بھی مشہور ہیں، یہ اپنے زمانے کے مشہور شاعر تھے۔ ایک دفعہ یمن سے آئے اور کعبہ کے طواف کے لیے آئے تو لوگوں نے، مشرکین مکہ نے کہا کہ کانوں کے اندر روئی ٹھونس لیجئے، یہاں پہ ایک جادوگر آتا ہے اور وہ جادوگر جو باتیں لوگوں کو سناتا ہے لوگ اسے ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو طفیل دوسی فرماتے ہیں کہ میں نے روئی اپنی کانوں کے اندر ڈال لی، طواف شروع کیا اور قریب ہی کہیں محمد رسول اللہ کھڑے تھے اور وہ کچھ تلاوت کر رہے تھے۔ میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ میں کتنا بڑا شاعر ہوں، لوگ مجھے اپنے علاقے کا بڑا شاعر مانتے ہیں، اپنے دور کا بڑا شاعر مانتے ہیں، میں نے کیا حماقت کی ہے کہ اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لی ہے، ذرا روئی ہٹا کے دیکھوں تو صحیح، سنو تو صحیح یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ قرآن مجید کی کچھ آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، انہیں یہ کلام بڑا اچھا لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے تو پیچھے چلتے چلتے آپ کے پیچھے آپ کے گھر آئے اور کہنے لگے کہ جو کلام آپ پڑھ رہے تھے ذرا اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سنائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص سنائی، بس وہ سورہ اخلاص چند 3 آیات 4 آیات وہ سنی ہیں اور اسی وقت ایمان قبول کر لیا ہے۔ یہ تھی قرآن کی تاثیر۔ ہجرت حبشہ کے حوالے سے ہم سب کے علم کے اندر ہے کہ شاہ حبشہ نے ایک موقع پہ مشرکین مکہ کی سفارت سے یہ تاثر لیا کہ شاید ان کو نکال دیا جائے، تو جو مشرکین مکہ کا جو نمائندہ تھا انہوں نے قریش سے ورگلانے کے لیے، مسلمانوں سے ورگلانے کے لیے شاہ حبشہ سے کہا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کہتے ہیں۔ تو شاہ حبشہ نے پوچھا مسلمانوں سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کے بارے میں تم لوگوں کا خیال کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سورہ قاف ہا یا عین صاد جو ہے اس کی چند آیات جو ہیں نجاشی کے سامنے پڑھی۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور توڑ کے کہا کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ذرے کے برابر کم تھے نہ زیادہ تھے، بالکل ٹھیک حقیقت قرآن مجید کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ اور پھر جو مسلمانوں کے وہاں پہ مہاجرین گئے ہوئے تھے انہیں وہاں پہ رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ تاثر بھی نجاشی نے کس سے لیا؟ چند آیات سے۔ لیکن آج پورا قرآن مجید میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے اپنے قلب و ذہن کو بدلنے کی کوشش کریں، اس سے اپنے اعمال اور اخلاق کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اور پھر بالآخر وہ نظام حق جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے اندر برپا کیا تھا، وہی نظام حق پوری دنیا کے اندر برپا کر کے دکھا دیں کہ قرآن 1400 سال پہلے جیسے قابل عمل تھا آج بھی بالکل ویسا ہی قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔